اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک پروفیسر ڈاکٹر تراب الحسن صاحب نے ایک تھیسس لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے جس کا عنوان ہے پنجاب اینڈ دا وار آف انڈیپینڈنس 1857۔ اس تھیسس میں انہوں نے جنگ آزادی کے حالات پر روشنی ڈالی ہے، جس کے مطابق اس جنگ میں جن خاندانوں نے جنگ آزادی کے مجاہدین کے خلاف انگریز کی مدد کی، مجاہدین کو گرفتار کروایا اور قتل کیا اور کروایا، ان کو انگریز نے بڑی بڑی جاگیریں، مال و دولت اور خطابات سے نوازا۔ ان کے لیے انگریز سرکار نے وظائف جاری کیے۔ اس تھیسس کے مطابق تمام خاندان وہ ہیں جو انگریز کے وفادار تھے اور اس وفاداری کے بدلے انگریز کی نوازشات سے فیض یاب ہوئے۔ یہ خاندان آج بھی جاگیردار ہیں اور آج بھی اپنے انگریز آقا کے جانے کے بعد ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں۔ گریفن پنجاب چیفز لاہور 1909 سے حاصل ہونے والے ریکارڈ کے مطابق سید یوسف رضا گیلانی کے بزرگ سید نور شاہ گیلانی کو انگریز سرکار نے ان کی خدمات کے عوض 300 روپے خلعت اور سند عنایت کی تھی۔ پروسیڈنگ آف دا پنجاب پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ 1858 پیج 47 کے مطابق دربار حضرت بہاؤالدین زکریا کے سجادہ نشین شاہ محمود قریشی کے اجداد نے مجاہدین آزادی کے خلاف انگریز کا ساتھ دیا۔ انہیں ایک رسالہ کے لیے 20 آدمی اور گھوڑے فراہم کیے۔ اس کے علاوہ 25 آدمی لے کر خود بھی جنگ میں شامل ہوئے۔ انگریزوں کے سامان کی حفاظت پر مامور رہے۔ ان کی خدمات کے عوض انہیں 3000 روپے کا تحفہ دیا گیا۔ دربار کے لیے 1750 روپے کی ایک قیمتی جاگیر اور ایک باغ دیا گیا جس کی اس وقت سالانہ آمدن 150 روپے تھی۔ جو حوالہ یوسف رضا گیلانی کا ہے وہی چودھری نثار علی خان کے اجداد چودھری شیر خان کا ہے۔ ان کی مخبری پر کئی مجاہدین کو گرفتار کر کے قتل کیا گیا۔ انعام کے طور پر چودھری شیر خان کو ریونیو اکٹھا کرنے کا اختیار دیا گیا اور جب سب لوگوں سے اسلحہ واپس لیا گیا تو انہیں 15 بندوقیں رکھنے کی اجازت اور 500 روپے خلعت دی گئی۔ گجرانوالہ گزٹس گورنمنٹ آف پنجاب 1935 پیج 36 کے مطابق حامد ناصر چٹھا کے بزرگوں میں سے خدا بخش چٹھا نے جنگ آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دیا۔ وہ اس وقت جنرل نکسن کی فوج میں تھے۔ قصور کے خیر الدین خان جو خورشید قصوری کے خاندان سے تھے نے انگریزوں کے لیے 100 آدمیوں کا دستہ تیار کیا اور خود بھتیجوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہوا۔ انگریزوں نے اسے 2500 روپے سالانہ کی جاگیر اور 1000 روپے سالانہ پنشن دی۔ احمد خان کھرل کی مقبولیت بڑھی تو انگریزوں کو ڈر پیدا ہوا کہ ان کے مقامی سپاہی احمد خان کھرل سے جا ملیں گے۔ اس لیے 10 جون 1857 کو ملتان چھاؤنی میں پلاٹون نمبر 69 کو بغاوت کے شبے میں نہتہ کیا گیا اور پلاٹون کمانڈر کو مع 10 سپاہیوں کے توپ کے آگے رکھ کر اڑا دیا گیا۔ آخر بقیہ نہتے پلاٹون کو شبہ ہوا کہ انہیں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں فارغ کیا جائے گا اور تگہ تیغ کر دیا جائے گا۔ سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ تقریباً 1200 سپاہیوں نے علم بغاوت بلند کیا۔ انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے والے مجاہدین کو شہر اور چھاؤنی کے درمیان پل شوالہ پر دربار بہاؤالدین زکریا کے سجادہ نشین مخدوم شاہ محمود قریشی نے انگریزی فوج کی قیادت میں اپنے مریدوں کے ہمراہ گھیرے میں لے لیا اور 300 کے قریب نہتے مجاہدین کو شہید کر دیا۔ یہ شاہ محمود قریشی ہمارے موجودہ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کے لقڑ دادا تھے۔ ان کا نام انہی کے نام پر رکھا گیا۔ کچھ باغی دریائے چناب کے کنارے شہر سے باہر نکل رہے تھے کہ انہیں دربار شیر شاہ کے سجادہ نشین مخدوم شاہ علی محمد نے اپنے مریدوں کے ہمراہ گھیرے میں لے لیا اور ان کا قتل عام کیا۔ مجاہدین نے اس قتل عام سے بچنے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ ڈوب کر جاں بحق ہو گئے اور کچھ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ پار پہنچ جانے والوں کو سید سلطان بخاری کے سجادہ نشین دیوان آف جلال پور پیروالا نے اپنے مریدوں کی مدد سے شہید کر دیا۔ جلال پور پیروالا کے موجودہ ایم این اے دیوان عاشق علی بخاری انہی کی آل میں سے ہیں۔
مجاہدین کی ایک ٹولی شمال میں حویلی کونگا کی طرف نکل گئی، جسے پیر مہر شاہ آف حویلی کورنگا نے اپنے مریدوں اور لنگریال حراج سرگانہ وغیرہ کے ہمراہ گھیر لیا اور چن چن کر شہید کر دی۔ مہر شاہ آف حویلی کورنگا سید فخر امام کے پردادا کا سگا بھائی تھا۔ اسے اس قتل عام میں فی مجاہد شہید کرنے پر 20 روپے نقد اور 1 مربع اراضی عنایت کی گئی۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کو 1857 کی جنگ آزادی کچلنے میں انگریزوں کی مدد کے عوض مبلغ 3000 روپے نقد جاگیر سالانہ، معاوضہ مبلغ 1780 روپے، جس کی سالانہ آمدنی 550 روپے تھی، بطور معافی دوام حاصل ہوئی۔ مزید یہ کہ 1860 میں واسرائے ہند نے بیگی والا باغ عطا کیا۔ مخدوم شاہ علی محمد کو دریائے چناب کے کنارے مجاہدین کو شہید کرنے کے معاوضے کے طور پر وسیع جاگیر عطا کی گئی۔